السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آصف، آپ کا سوال ہے کہ کسی شخص کے والد کی کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام پر مبنی تھا، وہ چاہے سود کا حرام ہو، چوری کا حرام ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام سے حاصل ہونے والی آمدنی ہو۔ یاد رکھیے کہ حرام حرام ہے، وہ چاہے چوری کا مال ہو، کہ وہ سود کا مال ہو، وہ رنڈی کا مال ہو، شراب کی خرید و فروخت کا مال ہو، کہ چوری کا مال ہو وغیرہ۔ حرام حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو سوال کہ ایک بندے کی باپ کی کمائی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ حرام کی کمائی پر مبنی ہے، چاہے باپ چور تھا یا سود خور تھا، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی استاد محترم حافظہ اللہ فتاوی احکام و مسائل میں لکھتے ہیں، سود خور کی کمائی میں سے کھانے کے حوالے سے تو جواب دیا کہ سود خور کی کمائی میں سے نہیں کھانا۔ اسی طرح معاملہ چور کے تعلق سے ہے کہ چور کی کمائی میں سے بھی نہیں کھانا جو اس کی چوری کی کمائی ہو، اور اسی طرح سود خور باپ کی کمائی میں سے بھی نہیں کھانا۔ کچھ اس سے تھوڑا مختلف فتوے بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں، لیکن ہے یہی کہ چور کی کمائی ہو، سود خور کی کمائی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور حرام کاری اور حرام خوری پر مبنی کمائی ہو تو اس میں سے نہیں کھانا۔ باپ اگر اس کی کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام پر تھا اور اب باپ فوت ہو گیا، اولاد کیا کرے؟ اولاد ایک اندازہ لگا لے، ایک اندازہ لگا کر جو باپ کی کمائی میں سے چوری کا مال تھا، جو باپ کی کمائی میں سے سود کا مال تھا، وہ کسی غریب کو دے دے اور پھر بقیہ مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باپ کی کمائی میں سے جو چوری کا مال ہے یا سود کا مال ہے اور باپ فوت ہو گیا ہے تو اندازہ لگا کر ایک محتاط جتنا چوری کا، سود کا یا اس کے علاوہ حرام کا مال باپ نے چھوڑا ہے، وہ محتاط اندازہ لگا کر اس حرام کے مال کو کسی غریب کو دے دیں اور پھر بقیہ مال جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے یہ میرے سامنے، اور صحیح مسلم کے اندر 1015 اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کا قرآن بھی آ گیا ہے اور اس حدیث میں نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آ گیا ہے، اور آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جس کا لباس حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، تو کیا ایسے بندے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام
وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو سود کیا ہے؟ طیب ہے کہ خبیث ہے؟ چوری طیب ہے کہ خبیث ہے؟ رنڈی بازی اور شراب کی آمدنی سے کمایا گیا مال طیب ہے کہ خبیث ہے؟ ہم سب یہی کہیں گے کہ یہ تو خبیث 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 ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر اور بھی بڑا خوبصورت جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو۔ کون سا حکم دیا ہے؟ وہ حکم جو اللہ نے مرسلین کو دیا۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا وہ حکم جو اللہ نے مرسلین حضرات انبیاء علیہم السلام کو دیا۔ اللہ نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سورہ المومنون پارہ نمبر 17 میں سے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت سے کہا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کھاؤ تم طیبات پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو نیک۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں رسولوں کو کہا پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ چلا کہ کھانے پینے کے ساتھ اعمال کا بھی بڑا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ حرام کھائیں گے، حرام کے کرتوت سر انجام دیں گے۔ آپ حلال کھاؤ گے، حلال کے کرتوت حلال کے اعمال آپ سے سرزد ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی سور کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سوروں جیسی حرکتیں کرے گا نا۔ شرابی شراب پی کر کیا کرے گا؟ اسے ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ سور کھانے والے سوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہیں کسی کو یقین آتا تو آج یورپین لوگوں کو دیکھ لیں، وہاں سور بھی عام چلتا ہے، وہاں شراب بھی عام چلتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے گائے بکریوں کے جو ہے وہ بھاڑے ہیں، تو اسی طرح ان یورپین لوگوں کے ہاں سود اور شراب اس طرح عام ہے۔ تو وہ سور کھانے والی اور شراب کو جو ہے وہ پیپسی کولا کی طرح پینے والے لوگ، ان لوگوں کے کرتوت کیا ہیں؟ نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز۔ وہاں لونڈے بازی عام ہے، وہاں عورت سے بدفعلی کر رہی ہے، وہاں ایک ہی جگہ میں ایک سے زیادہ مرد ایک عورت سے بدکاری کر رہے ہیں، سب ننگے ہو کر بدکاری کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر بدکاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ اس لیے کہ وہ سور کھاتے ہیں۔ اور بڑے بزرگوں نے بتایا مجھے کہ سور اتنا بے حیا جانور ہے، سور اتنا بد کردار جانور ہے کہ ایک سورنی اپنا منہ جھاڑیوں میں دے کر کھڑی ہو جاتی ہے، پیچھے 2 آئے 10 آئے 15 آئے، سور لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے کا سور اس سورنی کے ساتھ سیکس کرتا ہے، سیکس کرنے کے بعد جب یہ فارغ ہوتا ہے، یہ وہاں سے نکل کر پیچھے لائن میں دوبارہ لگ جاتا ہے۔ اس سے پیچھے والا سورنی سے بدفعلی کرتا ہے۔ جب اس کا سیکس پورا ہو کر یہ فارغ ہوتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، یہ نامراد اور کمینہ صفت پھر پیچھے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یوں وہ باری باری ایک ہی مجلس ایک ہی محفل میں سورنی کے ساتھ سور سیکس کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر سورنی تنگ ہو کر بھاگ پڑتی ہے۔ یہ سارے سور اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر جا کر اگر وہ ہتھے چڑھتی ہے تو پھر یہی جو ہے وہ بے حیائی اور سیکس کا عمل پھر سے کنٹینیو ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پتہ چلا کہ کھانے پینے کے ساتھ اعمال کا گہرا تعلق ہے، کھانے پینے کے ساتھ اعمال کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، میری بکری تھی، ابھی بھی خیر الحمدللہ ایک بکری، 2 بچے اس کے ہیں۔ تو میرے گھر کے قریب ایک آم کا درخت تھا، آم کا۔ اس آم کے درخت کے پتے میں جب اسے رات میں کھلا دیتا، شام میں آم کے پتے بکری کو کھلاتا، صبح بکری کے دودھ میں سے آم یا آم کے پتوں کی سمیل آتی تھی۔ رات جو کھایا صبح اس نے وہ دودھ کی شکل میں دے دیا۔ تو سور کھانے والے، شراب کھانے والے، حرام کھانے والے، چوری 2 نمبری کا مال کھانے والے، ان کے کرتوت بھی پھر اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ کیا ہے؟ رسولوں سے کہا پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور ایمان والوں کو کہا، کیا کہا؟ سورہ البقرہ کی آیت 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، طیبات کو کھانا ہے، حرام اور خبیث کو نہیں کھانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور جو ہے وہ غبر آلود ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کر لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، دعائیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس حرام خور کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ تو کیا پتہ چلا؟ کھانے پینے کے ساتھ نیک اعمال کا یا کھانے پینے کے ساتھ اعمال کا گہرا تعلق ہے۔ اگر بندہ حلال کھائے ہوئے ہوگا، اگر بندہ حلال کھائے ہوئے ہوگا تو پھر اس کی عبادت بھی قبول، اس کی دعا بھی قبول، اس سے نیک اعمال بھی سر انجام ہوں گے۔ اور اگر حرام کھایا ہوگا تو اس کی دعائیں رد کر دی جائیں گی اور اسے نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ فضیلت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ نوجوان نے پوچھا کہ میری عمر جب 14 سال تھی، میں کچھ پیسے چوری کر لیا کرتا تھا اور اس چوری کے مال کو، ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لیتا۔ اب مجھے ندامت ہوئی ہے عرصہ دراز بعد، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے چور کو جواب دیا، آپ پر واجب ہے جس طرح بھی ممکن ہو جس کا مال چرایا اس کا مال اس کے حوالے کریں، اور آپ کو اس مال میں تصرف کو اختیار نہیں۔ اگر یہی معاملہ باپ کے تعلق سے ہے، کسی کا باپ چور تھا اور اگر کسی کا باپ سود خور تھا اور وہ مر گیا، سود خور یا چور باپ مر گیا، اب سود سے اور چوری سے بنائی ہوئی جائیداد موجود ہے تو اسے اس جائیداد میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح بھی ہو، یا تو غریبوں میں، مستحقوں میں پہنچائے، یا جو اس کے اصل مالک ہیں ان کو دے، کوئی پتہ نہیں ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے اتنی رقم، اور پھر اس کے بعد جو بقیہ حلال کی ہو وہ استعمال کرے۔ ایک اور سوال کے جواب پر لجنہ نے، فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا، کیا بچے کے لیے سودی کاروبار کرنے والے اپنے باپ کے مال کو کھانا جائز ہے؟ تو لجنہ جواب دیتی ہے، سود کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں حرام ہے۔ اگر آپ کا والد سودی کاروبار کرتا ہے تو آپ پر واجب بنتا ہے اسے بتائیں
ابا جی یہ حرام ہے اور سود خوروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لکھتے ہیں آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے باپ کے اس مال کو استعمال کریں جس کے بارے آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ سود ہے، اور آپ کے باپ کے پاس یہ سودی لین دین کے ذریعے آیا ہے۔ آپ رزق اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور حصول رزق کے لیے شرعی اسباب کو اختیار کریں۔ کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کی صورت پیدا کر دے گا رنج و غم سے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیات بینات ہیں۔ تو باپ چور ہے، باپ سود خور ہے، اس کی سود کی کمائی اور چوری کی کمائی کو پرے کرنا ہے، دفع کرنا ہے۔ اب بندہ سوچے میں تو سیٹھ سے بھکاری بن جاؤں گا، میرے تو باپ کا الف سے یا تک حرام تھا، یا کم از کم یا سے تھوڑا تھوڑا پیچھے لام میم نون تک حرام تھا، تو میں تو سیٹھ سے بھکاری بن جاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہیں آپ بھکاری نہیں بنیں گے، آپ غریب نہیں ہوں گے، آپ کی دولت آپ کا مال آپ سے نہیں جائے گا اگر آپ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں پاک پروردگار کیا پھر آپ کو چھوڑے گا؟ وہ رب تو وہ ہے کہ آپ اس کی طرف ایک ہاتھ جائیں، ایک بالشت جائیں وہ آپ کی طرف پورا ہاتھ آئے گا، آپ چل کر جائیں وہ رب تعالیٰ دوڑ کر آئے گا۔ تو اس لیے یہ ڈر دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر حرام کو چھوڑ دیا تو ہم تو سیٹھ سے بھکاری بن جائیں گے۔ اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو سود خوروں کی دعوتیں اڑاتے ہیں، یہ ان تمام کے لیے جواب ہے جو چوروں کی دعوتیں جا کر کھاتے ہیں، یہ ان تمام کے لیے ہے جو اس کے علاوہ حرام خوروں کے ہاں سے جا کر قورمے اور شورمے اور جناب تحفے اور تحائف کھاتے پیتے اور قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے برتنوں میں سب سے بڑا برتن، برتنوں میں سب سے برا برتن، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس سے بچائے پھر آپ کو، برتنوں میں سب سے برا برتن وہ کون سا ہے؟ یہ ڈڈ ہے، یہ پیٹ ہے ہمارا، یہ برتنوں میں سب سے گندا برتن ہے۔ اگر اسے کوئی چیز بھرے گی نا تو وہ قبر کی مٹی بھرے گی، اس منہ میں مٹی ہوگی، اس پیٹ میں بھی مٹی بھری ہوگی، ورنہ بڑے سے بڑا برتن ہو بھر جاتا ہے۔ اچھے بھلے چنگے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں لیکن حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ قیامت کے دن میں رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا، بتاؤ کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا۔ تو اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بندے کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ مال کیسے اور کہاں سے کما رہا ہے، اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ یہی ہوگا مال 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 مال، پیسہ پیسہ پیسہ، باہر وقت کھانا پینا، چاہے کتا پکا کر کوئی دے دے یہ کھا لیتا ہے، کوئی بکری پکا کر دعوت کر لے یہ کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اچھی اچھی باتوں پر محض اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آج عمل کا فقدان ہے، اور اللہ اس عمل کے فقدان میں پڑنے سے رب تعالی ہمیں خاص مہربانی کر کے محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔